व्यूअर्स वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। और अब हम बात करने वाले हैं, सिंस आज है 22 मार्च और 22 मार्च को हर साल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, आप उसको जो भी वर्ड दे दें जी किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। पानी की क्या इंपॉर्टेंस है जी हमारी ज़िंदगी में, हम उस पर बात करेंगे। पोल का सवाल मैं साथ साथ रिपीट करती चलूँ। हमारे पोल का सवाल है कि पहले क्या प्रेफर किया जाता है, पहले आप लोग क्या प्रेफर करते हैं, इबादत करना प्रेफर करते हैं कि लोगों का ख्याल करना, उनके हकूक़ पूरे करना, वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं? आपके नज़दीक कौन सा इंसान जो है वो ज़्यादा बेहतर है, वो जो बहुत ज़्यादा इबादत में हो या वो जो बहुत ज़्यादा अपने लोगों का ख्याल रखता हो? ज़्यादा अच्छा इंसान कौन सा होता है और आप लोग ख़ुद क्या प्रेफर करते हैं? इसका जवाब आप लोग हमें दे रहे हैं। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है लेकिन है मज़े का। अच्छा जी, अब हम वर्ल्ड वाटर्स डे पे बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त दो गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास एक रिसर्च ऑफिसर हैं जी WWF से, एंड नोमी एल्सवर्थ सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। I hope I pronounced your name correctly. It's more or less there. Or more or less the same. How are you? I'm all right, thanks. And you? I'm good. अच्छा जी, इनके साथ साथ मौजूद है, पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे बात करके गए थे, आज फिर हमारे पास हाजिर हैं और मैनेजर कंजर्वेशन सिंध WWF सुभाष के दीवानी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? क्यों पूछ रहे हैं, क्यों पूछते हैं? सो थ्रोट है, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखा, ये होती है ना बात, ये अब मुझे अच्छा लगा जवाब देना। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इन दोनों से इंडिविजुअली पहले पोल का जवाब लेंगे, फिर हाँ वर्ल्ड वाटर डे पे बात करेंगे। आपने हमारे पोल का सवाल सुना, समझ में आया कि मैं दोबारा बताती हूँ? आप बता दें जी। अच्छा देखिए, आपके नज़दीक व्हाट डू यू थिंक हु इज़ अ बेटर ह्यूमन, वो जो बहुत ज़्यादा इबादत वर्शिप उन सब चीज़ों में हो, या वो जो अपने अराउंड में लोगों का ख्याल रखता हो? पहले कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रेफर की जाती है? The latter, मतलब कि दूसरा सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला जो है। क्यों, ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि लोगों की जो ख्यालात होती है, वो जो इंसानियत होती है, इट इज़ आई थिंक वो साथ जाता है, जो भी रिलीजन इबादत होती है उसके साथ होता है। तो जो इबादत हमें सिखाता है इज़ के बी ए गुड पर्सन, के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। तो फॉर दैट रीज़न आई थिंक द लैटर कवर्स बोथ, कि इंसानियत पे जो फोकस होता है अगर उस पर होती है तो बाय प्रॉक्सी दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, इनके अकॉर्डिंग जो है, जो लेटर वाला है जो कि लोगों का ख्याल रखता है, वो ज़्यादा बेटर है। आप क्या प्रेफर करती हैं? मैं वही जो दूसरा वाला है। अच्छा चल, नहीं मतलब आप खुद पर्सनल आपके एक्शंस में आप क्या करती हैं? आई एम नॉट, मतलब कि कॉन्शियसली तो मैं नहीं करती हूँ, आई डोंट थिंक सो, तो आई हैव टू थिंक अबाउट दैट। मगर जस्ट वॉचिंग आउट फॉर अदर पीपल, एंड जो आपके सामने दिखता है अगर आपको सही नहीं लगता तो उसके ऊपर कुछ कहना चाहिए होता है। हाँ एग्जैक्टली, तो पॉइंट जो हमारा था ये सवाल रखने का वो ये होता है कि आप जी अंदर से हर तरह इबादत कर रहे होते हो, नमाज रोज़ा या जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग पूरी इबादत सब कुछ कर रहे होते हो, और बाहर निकल के आपके साथ जो लोग होते हैं उनके साथ आप झूठ बोल रहे होते हो, उनके साथ जो आपने प्रॉमिस किया होता है वो तोड़ रहे होते हो, आप इधर उधर स्लैंग्स बोलते फिर रहे होते हो, किसी के साथ ज़्यादती कर रहे होते हो, हार्श वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हो, हार्श एटीट्यूड रखते हो, कॉन्स्पिरेसी से उसके ख़िलाफ़ वो कर रहे हो। तो ये सब जब आप फिर आपकी नमाज रोज़ा और इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप बाहर निकल के अल्लाह ही के बंदों के साथ ये काम कर रहे हो। ये है हमारा जी पूरे जो पोल के क्वेश्चन का जो एसेंस है ना, वो ये है। आप सुभाष साहब से मैं पूछूंगी, सर आप क्या कहते हैं? बैलेंस होना चाहिए दोनों मतलब? चीज़ों में। आपको लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए और आपको इबादत और वो भी रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लोगों का ख्याल रखना चाहिए। आई एग्री विद न्योमी एंड यू एज़ वेल कि लोगों का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में आप आए हैं, सब किसी का दिल दुखाना जो है वो मेरे हिसाब से वो अनफॉरगेवेबल एक काम होता है जो कि आप नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना और वो रिपेयरेबल नहीं होता, तो इसीलिए और वो आपको फिर उसी इंसान से ही आपको वापस दोबारा से माफ़ी मांगनी होती है उसी इंसान से को। अब इसमें भी हर एक के पास गट्स नहीं है। अगर मैंने किसी से झूठ बोला है तो मैं जाके उसको नहीं बोलूँगी कि देखो मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोला था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
میں نے جھوٹ بولا ہی تھا فرسٹ پلیس اس لیے کیونکہ مجھے اپنی جان چھڑانی تھی, اپنے آپ کو بچانا تھا. تو میں جا کے اس کو تو نہیں بتاؤں گی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو پلیز مجھے معاف کر دو, یو نو. تو آپ جب کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں زیادتی میں آتی ہیں تو آپ کو معافی الٹیمیٹلی اسی سے مانگنی ہے, اس پہ خدا آپ کو معاف نہیں کرنے والا ہے. تو اور پہلا حق جو ہے وہ انسان کا ہی آ رہا ہے اس چیز کے اندر. اچھا جی, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, آج ہے ورلڈ واٹر ڈے. تو سب سے پہلے نعومی سے میں پوچھوں گی کہ ورلڈ واٹر ڈے کیا ہے, ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ ورلڈ واٹر ڈے میں اس پہ تھوڑا سا فوکس کروں. ورلڈ واٹر ڈے ہم نے 1992 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی آن 1992 میں کانفرنس ہوئی تھی یونائٹڈ نیشنز کی آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس میں یہ ڈکلیریشن آیا تھا کہ واٹر, فریش واٹر ریسورسز کی امپورٹنس کو لوگوں کو بتانے کے لیے اس کو ایک ہمیں دن منانا چاہیے. وہ ڈکلیئر ہوا 22 مارچ. تو 1993 میں پہلی دفعہ 22 مارچ 1993 ورلڈ واٹر ڈے سیلیبریٹ ہوا تھا. اور ہر سال ایک ڈفرینٹ تھیم. فائدہ ہوتا ہے سر اس طرح ڈے سیلیبریٹ کرنے کا؟ بالکل ہوتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1993 سے لے کر 2011 یا 12 تک ہم ہر سال ایک نئی تھیم لیتے ہیں واٹر سے ریلیٹڈ. جیسے اس سال کی تھیم ہے فوڈ اینڈ واٹر سیکیورٹی. فوڈ اینڈ واٹر سیکیورٹی, جی, واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی, سوری. مطلب واٹر کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کی فوڈ کو سیکیور کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر سب سے زیادہ پانی جو ہے یوز کرتا ہے. ہم پاکستان میں تقریباً 70% جو فریش واٹر ہے وہ آپ کا ایگریکلچر انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے. ریمیننگ 30% ہو جاتا ہے جو کہ انڈسٹری اور لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو آپ اس سے امپورٹنٹ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کا ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ, آپ پاکستان از ایگریکلچر بیس کنٹری. ہم ایگریکلچر ہمیں کھانے کے لیے چاہیے, ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, کچھ کاٹن ہے اور رائس ہیں اور مختلف چیزیں. تو ہمیں ایگریکلچر سیکٹر کو مضبوط رکھنا ہے. اس کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو, ہمیں ایک اچھا واٹر سپلائی, فریش واٹر سپلائی کانسٹنٹلی چاہیے ہمارے ریورس میں اور کینالس میں, تاکہ ہماری جو جتنی بھی کراپس ہیں جو مین ہماری میٹھے پانی کی سپلائی, میٹھے پانی, فریش واٹر. جب میں فریش واٹر کی بات کر رہا ہوں تو دیٹ از مطلب میٹھا پانی. اور مینلی اس کے دو سورس ہیں, ایک تو ریور کینالس اور دوسرا انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہوتا ہے, گراؤنڈ واٹر جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن جو میکسیمم جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ریورس اور کینالس کے تھرو آتا ہے. تو اسی لیے واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی کو جو ہے اس سال ہم لوگ پروموٹ کر رہے ہیں کہ واٹر بہت ضروری ہے ایگریکلچر سیکٹر کو سیکیور کرنے کے لیے. اور ایگریکلچر سیکٹر کیوں ضروری ہے, ہمارے لوگوں کو انکریزنگ فوڈ پرائسز کیوں ہوتی ہیں جب آپ کے فرٹیلائزر را مٹیریل کی پرائس اوور ہیڈز میں آ جاتا ہے اس میں. تو اگر ہم اوور ہیڈ اس کا کم رکھیں گے, اوور ہیڈز میں آتا ہے پانی کا خرچہ اس کے اوپر. جی بالکل. پانی ویسے ہمارے یہاں پوری دنیا میں یا کمپیئر ٹو ڈیولپ کنٹری پانی بہت چیپ ہے ہمارے یہاں ایگریکلچر سیکٹر کے لیے. اٹس ویری چیپ, جو کہ پوری دنیا میں اس طرح نہیں ہے, ڈیولپ کنٹری میں اس طرح نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم لوگ پانی چیپ ہے اور ہم لوگ اپنے ایگریکلچر انڈسٹری کو اور زیادہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس ابھی بھی کافی ایسا لینڈ ہے جو کہ ایگریکلچر کے لیے ڈیولپ نہیں ہوا, جو کہ ہو سکتا ہے. اور ایک تو یہ کام کرنا ہے, دوسرا ہم نے واٹر کو ایفیشینٹلی یوز کرنا ہے. میں آپ کو ایک فگر بتاؤں کہ جو ٹوٹل واٹر ہم ایگریکلچر انڈسٹری کو دیتے ہیں اس کا جو صرف 35% ہے وہ ایفیشینٹلی یوز ہوتا ہے, باقی 65% لاس ہو جاتا ہے, ویسٹ ہو جاتا ہے, یا وہ سیپ ہو جاتا ہے, یا وہ ایوپریٹ ہو جاتا ہے, یا وہ واپس کسی کینال میں اس میں ویسٹ میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایفیشنسی ہمیں, ایسا کیوں ہے سر؟ یہ ہمارے انیفیشینٹ واٹر یوز کی وجہ سے. ہمیں واٹر ایفیشینٹ ٹیکنالوجیز کو اب جو ہے نا اس طرف بھی دھیان دینا ہے, اور لاسز جو ہے ہمارے اس کو کم کرنا ہے تھرو ڈرپ اریگیشن. اور نیومی بھی اس میں تھوڑا سا ڈرپ اریگیشن ہوتی ہے, دا اسپرنکلر اریگیشن, دا کنالز کے تھرو جو آتے ہیں, مگر کنال میں جو سیپیج آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اینڈ اگر آپ ایون ڈومیسٹکلی دیکھیں تو ہمارے جو واٹر ٹینکرز ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت پانی گرتا ہے. تو دیر سمپل میجرز جو لے سکتے ہیں جو پانی کو بچا سکتے ہیں. اس طرح سے ہوتا ہے ٹو مینٹین کنالز, ٹو مینٹین اریگیشن میتھڈس, تاکہ وہ زیادہ اس میں سے ویسٹ نہ ہو. اینڈ دین جیسے ہمارا موسم جو ہے وہ تھوڑا آگے جا کے گرم زیادہ ہو رہا ہے, تو اس کا جو ایویپوریشن ہوتا ہے اس کو بھی انٹو اکاؤنٹ لینا چاہیے کہ واٹ ٹیکنالوجیز ول لک ایٹ دی انکریزنگ ٹیمپریچر اینڈ پریونٹ کہ وہ ایویپوریشن جو ہوتی ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے.
اچھا اس میں بارش کا کتنا عمل دخل ہے, بارش کتنا رول پلے کرتی ہے اس میں؟ کیونکہ جو ایواپریٹ ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی بارش کی طرح واپس آ جاتا ہے میرے پاس. ہاں یہ ہوتا ہے, مگر جیسے آپ دیکھ رہی ہیں ہماری وہ جو رین فال کی جو پیٹرن ہے وہ اٹس ناٹ سو پریڈکٹیبل اینی مور. ایک تو یہ ہے, اینڈ اٹ کین ہیو اے ویری نیگیٹو امپیکٹ کراپس پہ. کبھی اگر جب ایکسپیکٹ نہ کرے ہوں تو زیادہ رین فال آ جائے, جب ایکسپیکٹ کریں ہیں تو رین فال آتی نہیں ہے. ہمارے جو لاسٹ 2 فلڈس 2010-2011 میں جو ہوئے ہیں اس کی جو آپ نے تباہ دیکھی ہے, جو اکانومی پہ, ایگریکلچر پہ, انفراسٹرکچر پہ بھی, تو ٹیکنگ دیٹ ان ٹو اکاؤنٹ یہ مانسون, ہماری جو مانسون بیلٹ ہے دیٹ ہیز آلریڈی شفٹیڈ اباؤٹ 100 کلومیٹرز ویسٹ ورڈز وہ ہیں, اینڈ ہماری جو مانسون سیزن ہے وہ بھی شفٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی. دیز از دی امپیکٹس آف کلائمیٹ چینج دیٹ وی کین سی, تو جو موسمی تبدیلی کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ بیکاز انپریڈکٹیبل ہو گیا ہے, یو ہیو ٹو ریلائی مور آن مین میڈ میکانزمز آف اریگیشن میتھڈس. تو اس کو دیکھا جائے تو یو ہیو ٹو فوکس مور آن دی ٹیکنالوجیز فار دیٹ. ہاں بالکل. اور ایواپوریشن جو ہے اٹس سم تھنگ وی کانٹ ہیلپ ہے. ایواپوریشن کو تو ہم نہیں روک سکتے, جو ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے. کیا ویز ہے؟ ایک بڑا اچھا میتھڈ ہے جو اٹس کال مٹکا اریگیشن. وہ ہوتا ہے, وہ مٹکا پانی اس میں بھرتے ہیں اینڈ یو پٹ اٹ انڈر گراؤنڈ. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مٹکا اس سیمی پورا ریور کا پانی ہم مٹکے میں کیسے ڈالیں گے؟ انڈیویجول بیسس پہ, مطلب انڈیویجول جو ایک فارمر ہے وہ اس پہ بیسس پہ بات ہو رہی ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ ایک ہیکٹر لیں تو اس میں اگر آپ نے سسٹم لگایا جہاں مٹکے انڈر گراؤنڈ ہے, صرف اس کا منہ دکھتا ہے, اس میں پانی ڈالیں اینڈ دا پاٹ وہ سیمی پورس ہوتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ پانی اس میں سے نکلتا ہے, سوئل ابزارب کرتا ہے, اینڈ اس طرح سے وہ جو پانی پھر جب اوپر سے ڈلتا ہے تو اس کی جو ایواپوریشن ریٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ پودا نیچے سے پانی کھینچتا ہے. ہاں, تو دیٹس ون وے آف ڈوئنگ اٹ. اف یو وانٹ ٹو ایڈ اینی ادر میتھڈز آف, ہم ریور کے اوپر سے ایواپوریشن تو نہیں روک سکتے, ریور پہ نہیں روک سکتے ہم, unless you have covering, مطلب کہ اگر آپ ریور کے اوپر کورنگ, نہیں کنالز. اچھا جی اوکے. جو کینالس ہیں ان کو تھوڑا بیٹر, کیونکہ ہمارے جو پانی ایگریکلچر لینڈ تک جاتا ہے وہ تو کینالس کے تھرو جاتا ہے, جو اسمال کینالس اور چینلس کے تھرو جاتا ہے, ڈائریکٹ ریور سے کم ہی پمپ ہو کے جاتا ہے. تو ان کینال کو ایفیشینٹلی تھوڑا کیا جا سکتا ہے, ان کے بیڈس کو, ان کے رننگ کو, تاکہ ہمارے پاس پانی کے جو میں نے آپ کو بتایا 35% مطلب 65% ہمارے پاس لاسز ہیں پانی کے. اگر ہم اسی 65% کو کم کر دیں, جو کہ 70% آف دا ٹوٹل پانی کا چنک لے جا رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ کتنا پانی ہمارے پاس اویلیبل ہوگا, جو کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ابھی تک فریش واٹر اویلیبل نہیں ہے. تو آپ ان تک اور مختلف گاؤں تک اور ایسی جگہوں تک جہاں تک ابھی تک فریش واٹر ان کے لیے ایک سوچ ہی ہے کہ فریش واٹر کا بھی ہمیں ملے گا, وہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا, لاسز کو کنٹرول کر کے. اچھا ایک پیکیج ہے ہمارے پاس ایک پیکیج ہے جی ہمارے پاس ورلڈ واٹر ڈے سے ریلیٹڈ, وہ پیکیج دیکھیے پھر واپس آتے ہیں.